حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی تو آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب نمرود تھا. جس زمانے میں نمرود کی حکومت تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. اور روایات میں آتا ہے یہ جو نمرود بادشاہ تھا یہ بہت ظالم اور جابر تھا، لوگوں پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا. یہ نمرود اس نے سب سے پہلے بادشاہوں میں سب سے پہلے شاہی تاج پہنا، یہ وہ شخص ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نمرود جو کافر بادشاہ تھا یہ والد الزنا تھا، مطلب حرامی تھا. اس کی پیداوار ہی حرام کی تھی، مطلب اس کی ماں نے کسی کے ساتھ زنا کیا تھا اور یہ زنا کی پیداوار تھا نمرود. اور زنا بھی اس لیے کیا تھا کہ کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا، اور اگر بچہ نہ پیدا ہوتا تو جو حکومت تھی وہ ختم ہو جانی تھی، بادشاہت تھی وہ ختم ہو جانی تھی. تو اسی لیے اس کی ماں نے کسی کے ساتھ زنا کیا اور یہ نمرود زنا کی پیداوار ہے، حرامی بچہ تھا یہ. جب یہ بڑا ہوا تو اس نے ساری سلطنت پر راج کیا، حکومت کی، پوری دنیا پر اس شخص نے حکومت کی. پھر جب یہ بڑا ہوا نمرود تو اس نے بادشاہت کی اور اس نے لوگوں پر بڑا ظلم کیا، بڑا جابر بادشاہ تھا. اور آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں اس کو ذکر کیا گیا، نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا اور اس درخت کا سایہ نہیں تھا. عجیب معاملہ تھا، سورج بھی تھا، وہ اپنی گرمی بھی برسا رہا ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، لیکن آتا ہے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس درخت کا سایہ نہیں تھا. وہ ایسا درخت تھا. اور کہتے ہیں کہ جب اس درخت کے نیچے کوئی ایک شخص آ جاتا تو وہ درخت اس بندے کے لیے سایہ کر دیتا تھا، سایہ کر دیتا تھا. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس درخت کے نیچے 1,00,000 لوگ بھی جمع ہو جاتے تو وہ درخت ان سب کے لیے سایہ کر دیتا تھا، ساروں کے لیے سایہ کر دیتا تھا. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں اگر 1,00,000 سے زیادہ، صرف ایک بندہ ہی 1,00,000 سے زیادہ ہو جاتا تو وہ ساروں کو دھوپ میں کر دیتا تھا. صرف 1,00,000 تک حد تھی. اگر ایک بھی بندہ 1,00,000 سے زیادہ ہو گیا تو کسی کو سایہ نہیں ملے گا، سارے سورج کی پھر دھوپ میں. یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی کافر سے خلاف عادت کام واقعہ ہو اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں. تو یہ نمرود کا یہ جو درخت والا واقعہ تھا اس کو بھی استدراج کہتے ہیں. اور کہتے ہیں اسی طرح نمرود کے گھر کے پاس ہی ایک حوض تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے، روزانہ صبح کے وقت کوئی اس حوض کے اندر کوئی پانی ڈال دیتا تھا، کوئی پیالہ بھر کے دودھ ڈال دیتا تھا تو کوئی شہد ڈال دیتا تھا. تو جو کوئی جس کے پاس ہوتا وہ پانی وہ ڈال دیتا تھا، وہ مشروب میں سے کوئی بھی چیز وہ اس حوض کے اندر ڈال دیتا تھا. جب یہ ساروں نے ڈالا، اب عقل میں آنے والی بات تو یہی ہے کہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہوں گی، ساری چیزیں مل گئی ہوں گی، اور اسی طرح ہی ہوا. لیکن ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ڈول لے کر یا پیالہ لے کر اس حوض کے اندر ڈالتا اور اس سے نکالتا، جو چیز اس بندے نے ڈالی تھی اس کے پیالے کے اندر وہی چیز آتی تھی. حالانکہ ساری چیزیں مل گئی ہیں لیکن جس نے جو کچھ ڈالا نا وہی اس کے پیالے میں واپس آنا ہے. تو لہٰذا یہ خلاف عادت بات واقع ہوئی. تو لیکن یہ صادر کس سے ہوئی، واقع کس سے ہوئی، یہ کافر سے ہوئی، اسی لیے اس کو کرامت نہیں کہیں گے. اگر یہی چیز
انبیاء سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اگر یہی چیز کسی اللہ والے سے، اولیاء کرام سے صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر یہی چیز کسی کافر سے صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نمرود جو تھا وہ کتنا ظالم اور جابر اور کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہوگا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اللہ اکبر.